السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل شازمین مہدی ناولز پر۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے اپنے چینل پر خوش آمدید کرتی ہوں۔ آپ پڑھنے جا رہے ہیں میرا نیو ناول سزائے عشق۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ اگر ایپیسوڈ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ایپیسوڈ کو لائک کریں۔ یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اس سے آپ لوگوں کو اور اچھی قسم کے ناولز لکھ کر دے سکوں گی۔ اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں، اس سے نیو ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل جائے گا۔ شکریہ۔ سزائے عشق ایپی نمبر 145 ریٹن بائی شازمین مہدی۔ نمش کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دستک کے بعد ارحا نے اندر جھانکتے پوچھا تو وہ سیدھی ہوتی مسکرائی۔ کیسی ہو نمش؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ہم بھی ٹھیک۔ انگیجمنٹ کیسی رہی دوست کی؟ اچھی رہی۔ وہ دونوں اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں۔ اور سنو بیبی کیسا ہے؟ انشا نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ ارادہ تھا تاکہ وہ مسکرائے اور وہ سرخ ہوتی مسکرائی بھی۔ بیبی بھی ٹھیک ہے، ویسے تم دونوں کے بچے ہم عمر ہوں گے۔ ارحا کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہیزل کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی۔ آج اس کا شاید کل کوئی ٹیسٹ ہے، تمکن بتا رہی تھی تو وہیں مصروف ہے۔ اور پھر وہ اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگیں جن کے جواب وہ دے رہی تھی۔ نمش تمہیں ہارٹ پرابلم ہے؟ انجشا نے اس کی سائڈ ٹیبل پر میڈیسن اٹھاتے دیکھتے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ ارحا نے دکھ سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا، جبکہ انشا دوبارہ اسے خاموش ہوتے دیکھ کر بات بدل گئی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔ ایسے کسی کو بھی حویلی کے اندر نہیں آنے دیا جاتا تھا، مگر وہ لوگ غیر نہیں تھے اور ملازمین بھی انہیں پہلے حویلی کے اندر دیکھ چکے تھے، اس لیے روکا نہیں گیا تھا۔ التمش شاہ اکرما جو باہر ہی کھڑے کوئی بات کر رہے تھے، دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ برہان اترتے ان کی طرف بڑھا، مگر افنان کے ساتھ کوئی اور تھا، جبکہ ناصر گاڑی دوسری طرف پار کرنے چلا گیا۔ ارے آؤ برہان، کیسے ہو؟ التمش شاہ مسکراتے بولے۔ اس سے ملنے افنان وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ اس سے ملنے کے بعد افنان کی طرف مڑے، جبکہ اکرما برہان سے ملنے لگا تبھی التمش کے بڑھتے قدم رکے۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کیا وہ سچ تھا؟ سامنے ثاقب ہی کھڑا تھا۔ ان کے قدم رکتے دیکھ افنان اور برہان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ثاقب بھی سالوں بعد التمش کو سامنے دیکھتے چونکا تھا۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کے حواس نے اسے جھنجھوڑا۔ کسی زمانے میں وہ لوگ اچھے دوست رہ چکے تھے۔ التمش کی آنکھوں میں غصہ، طیش، اشتعال اترنے لگا۔ اس نے آگے بڑھتے نہ صرف ثاقب کو گربان سے پکڑا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک کے بعد دوسرا مکہ بھی رسید کیا تھا۔ وہ اسی کا حقدار تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ تجھ جیسا گھٹیا انسان کبھی میرا دوست تھا، سوچ کر ہی خود پر شرم آتی ہے۔ بھائی سمجھتا تھا بہزاد تجھے، اور تو نے اسی کی جان لے لی۔ تجھے تو میں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے واقعی جان سے مارنے کے در پر ہو گیا تھا جب برہان نے ان کا ہاتھ روکا۔ آواز پر بدر شہداد اور شاویز بھی باہر آ گئے، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی شہر سے آیا تھا۔ برہان اسے دور لے جاؤ میری نظروں سے، اس کی وجہ سے بہزاد کو ہم نے کھو دیا۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر اس کا یہاں آنا میری ماں کے دامن پر لگے داغ کو مٹائے گا۔ اس گھٹیا انسان نے جو میرے باپ کے ساتھ کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، مگر یہ آج اپنے منہ سے، اپنے کیے سے پردہ اٹھائے گا۔ جو اس نے کیا، جو گھٹیا کھیل اس نے کھیلا اور میرے ماں باپ کو دور کیا، جس وجہ سے میرے باپ کی جان گئی، میں ساری زندگی سے اپنی ماں سے نفرت کرتا رہا اور ایک ایسی زندگی گزاری جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے گربان سے پکڑتے ہوئے اندر لے گیا، جبکہ وہ اسے حویلی کے بجائے مردان خانے میں لے کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا حویلی کے اندر لے کر جانا ٹھیک نہیں، وہاں پر ان کی عورتیں تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد مردان خانے میں جو ملازمین کام کرتے تھے انہیں باہر بھیج دیا گیا، اور پھر کچھ دیر بعد سب مردوں کی موجودگی میں اسے حویلی کے ہال میں لایا گیا، جہاں پر قائلہ اسے دیکھتے ساکت رہ گئی، جبکہ لڑکیاں سب اوپر جا چکی تھیں۔ صرف بڑی عمر کی خواتین ہی وہاں پر تھیں۔ مم مجھے معاف کر دیں، وہ قائلہ کے سامنے ہاتھ جوڑے جھکی نظروں سے کھڑا معافی کا طلبگار تھا، جبکہ قائلہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات، اس کا ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ یہ کیسی ندامت تھی، یہ
کیسا جھکا سر تھا! کیا کرتی وہ اس جھکے سر اور ندامت سے چور لہجے کا! اس کی آنکھیں ساکت تھیں۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کی روح کے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا تھا جو کبھی بھرے ہی نہ تھے۔ ان پر آج پھر سے کسی نے مرچیاں سی مل دی تھیں۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ اسے لگا وقت رک گیا تھا اسی رات میں جہاں وہ کھڑی تھی، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار بنی، جہاں وہ اپنے ہی محبوب کی موت کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی تھی، جہاں وہ ایک محبوب سے قاتل بنی تھی۔ اس کی عزت کی دھجیاں بکھیری گئی تھیں۔ لوگ اس پر نفرت بھری نگاہیں ڈالتے اسے کوس رہے تھے۔ بد کرداری کا تمغہ اس کے سر پر میڈل کی طرح سجا رہے تھے۔ جہاں اس نے بہزاد کی لاش کو دیکھا تھا، جہاں اس کی لاش اس کی ساکن آنکھوں کے سامنے پڑی تھی، وہ وہیں مر گئی تھی۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں مگر اس کی روح مر گئی بہزاد کے ساتھ ہی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا مگر یہ سزا نہ دیتا۔ وہ اس کی نظروں میں گری تھی۔ وہ وضاحت کا تو موقع دیتا، اسے اپنے سچائی کو بیان کرنے دیتا، پھر چاہے تو اس کی سانسیں اپنے ہاتھوں سے چھین لیتا، مگر وہ اسے مجرم بنا کر چلا گیا، اسے اس کی نظروں میں گرا گیا۔ وہ کیسے جیتی؟ اس کا بچہ، اس کا برہان اپنی ماں کو سہمی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی نظروں میں؟ وہ بھری دنیا میں تنہا ہو گئی تھی، سب کے بیچ اکیلی رہ گئی۔ سبھی اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے مگر اس کی سماعت تو جیسے بحری ہو گئی تھی۔ بہزاد کو اس کے سامنے سے لے جایا گیا۔ وہ چیختی روتی رہ گئی پیچھے مگر کسی نے اسے اس کے بہزاد کے قریب نہ جانے دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پھیلتی بے یقینی دیکھتے بکھری تھی۔ یہ کیسی سزا منتخب کر گیا تھا وہ! اس کے لیے خود چلا گیا تھا تو اسے بھی اس کے پیچھے لے چلے جانا چاہتی تھی، سب چھوڑ کر۔ اس آخری بار اس کے محبوب کا چہرہ تک نہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اس کا بیٹا چھین لیا گیا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ وہ کیسی رات تھی جو وہ باعزت ہوتے ہوئے بھی بے عزت کر دی گئی، وہ پاک ہوتے ہوئے بھی غلیظ قرار دے دی گئی۔ وہ رات اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی، اس کی عزت کا وقار، اس کا مان، اس کا یقین، اس کا بہزاد، اس کا برہان۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی، سب پا کر بھی کھو دیا، سب پا کر بھی خالی دامن رہ گئی۔ کسی کی حسد کی نظر اس کا آشیانہ جلا گئی، اس کی خوشیاں کھا گئی۔ وہ ڈائن تھی جو اس کے رشتوں کو، اس کی محبت کو، اس کے بچے کو کھا گئی، اس سے جدا کر گئی۔ وہ سچی ہوتے ہوئے بھی اپنی سچائی بیان نہ کر پائی اور وہ ڈائن ہر گناہ کرتے بھی ساری خوشیاں سمیٹ گئی۔ کائلہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ قیامت خیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ آج بھی وہیں تھی، اس کی روح آج بھی اسی رات کے قیامت خیز منظر میں قید تھی۔ وہ چیختی تھی، چلاتی تھی، روتی تھی، اس کی روح زخموں سے چھنی چھنی تھی، آنسو نہیں لہو بہتا تھا اس کی آنکھوں سے۔ جب وہ منظر اس کی یادوں کے پردوں پر اجاگر ہوتا تو وہ اسی منظر کی قید سے آج تک رہائی نہ پا سکی تھی۔ آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھی وہ رات اس کی یادوں میں۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، بہزاد نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ برہان اپنے کمرے میں شوز پہننے گیا تھا جبکہ کائلہ کو اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اور پھر وہ کون سا حویلی جا سکتی تھی؟ ہر بار کی طرح آج بھی برہان اسے ضد کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، مگر وہ کیسے جاتی جب اسے وہاں قدم رکھنے کی آج تک اجازت نہ مل پائی تھی۔ ان گزرے 10 سالوں میں بھی حویلی والوں کے دل آج بھی اس کے لیے پتھر کے تھے، کبھی نرم نہ پڑے اور شاید کبھی نرم پڑنے بھی نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی اس حقیقت کو۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا ان 7 سے 10 سالوں میں! ان 10 سالوں میں کیا کچھ بیت چکا تھا! اس کا کوئی اپنا نہیں تھا اب یہاں۔ ماں کا ایک واحد سہارا تھا، وہ بھی جدا ہو گیا۔ جو دوست تھے وہ سب بھی بچھڑ گئے، اپنی اپنی زندگیوں کی تلخیوں میں سبھی مصروف ہو گئے۔ امبر ہی تھی ایک، اس کی بھی 2 سال پہلے نویز سے شادی ہو گئی تھی اور وہ دونوں لندن شفٹ ہو گئے، جبکہ مریم کی بھی شادی ہونے کے بعد وہ کینیڈا جا چکی تھی۔ فضیلہ تو بہت پہلے ہی جا چکی تھی، جبکہ اب اور کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ۔ وہ اپنا غم بانٹتی بھی تو کس سے؟ جب کبھی امبر کا فون آتا تو کچھ دیر وہ اپنا دل ہلکا کرتی، چھوٹی موٹی باتیں کرتے،
مریم بھی اکثر رابطہ کرتی۔ ہاں، فضیلہ سے بہت کم رابطہ ہوتا ان کا، وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ مصروف ہو چکی تھی۔ میں مین ڈور لاک کر دیتا ہوں، تم ریسٹ کرو۔ اوکے، اس نے سر ہلایا جبکہ بہزاد اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں کو چھوتے ہٹا۔ تو قائلہ سرخ ہوئی۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی قائلہ حیا سے گلناری ہو جاتی۔ جب بہزاد اسے چھوتا تو وہ اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھتے جھکا دوبارہ، مگر قائلہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے روکا۔ بہزاد، برہان آ جائے گا، وہ مدھم سی آواز میں منمنائی جبکہ بہزاد نے اسے محبت سے گھورتے دیکھا اور پھر اس کا گال چھوتے پیچھے ہوا۔ ماما بابا میں آ گیا۔ تبھی پیچھے سے برہان کی آواز سنائی دی۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، بہزاد نے اس کے ماتھے کو چھوتے کہا۔ تو نہ جانے کیوں قائلہ کا دل دھڑکا عجیب سے انداز میں۔ اس کا دل کیا وہ بہزاد کو روک لے، مگر برہان کو جلدی ہو رہی تھی جانے کی۔ بائے ماما، اللہ حافظ، اس نے جلدی سے ماں کے دونوں گالوں کو چومتے بہزاد کا ہاتھ پکڑا۔ چلیں بابا، زر میرا انتظار کر رہا ہوگا، چلتے ہیں جونیئر۔ ویٹ، بہزاد نے کہتے دوبارہ قائلہ کا ماتھا چوما۔ پتہ نہیں کیوں مگر بہزاد کا دل نہیں کر رہا تھا قائلہ سے دور جانے کا، حالانکہ ہر روز تو جاتا تھا آفس اور حویلی بھی۔ پھر کیوں آج؟ اس نے گہرا سانس بھرتے ایک بھرپور نگاہ قائلہ کے چہرے پر ڈالی، جیسے آخری بار یہ چہرہ دیکھ رہا ہو۔ جلدی آئیے گا، قائلہ نے برجستہ کہا تو اس نے سر ہلایا۔ دونوں ہی اپنی اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، روکنا بھی چاہتے تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کوئی چیز انہیں روک چکی تھی جسے چاہنے کے باوجود بھی ان کے اندر روکنے کی ہمت کے الفاظ نہ تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نظریں ملی تھیں۔ قائلہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ بہزاد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، مگر دونوں کی مسکراہٹ عام مسکراہٹ نہ تھی جیسے پہلے ہوتی۔ بابا جلدی، برہان نے بہزاد کی تھامی انگلی کو کھینچا تو دونوں کی نظروں کی محویت ٹوٹی اور پھر وہ چلا گیا۔ قائلہ کو لگا کہ باہر دروازہ کھلا تھا، کسی نے وہ چونکی۔ اتنی جلدی آگے بہزاد، ابھی تو 1 گھنٹہ ہوا تھا بامشکل، پر شاید جناب کا دل نہیں لگا۔ وہ مسکراتی اٹھی، اس کے دل ویسے ہی گھبرا رہا تھا۔ اچھا کیا آگئے، وہ سلیپر پہنتے باہر نکلی۔ بہزاد، آپ آگئے، مگر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے والی ہستی کو دیکھتے اس کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ آپ، اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ اور وہ اندر کیسے آیا تھا؟ بہزاد تو گھر لاک کر کے جاتے تھے، اگر اسے کہیں جانا ہوتا تو وہ اندر سے ان لاک کر لیتی، یا بہزاد جب باہر سے آتا تو باہر سے کھولتا، مگر آج ثاقب کو ایسے سامنے دیکھتے وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے ناگواری ہوئی۔ آپ کو بہزاد سے کوئی کام ہے؟ مگر وہ گھر پر نہیں۔ اسے عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی ثاقب کو سامنے دیکھتے، کچھ غلط ہونے والا تھا شاید۔ مجھے بہزاد سے نہیں، آپ سے کام ہے۔ وہ قدم لیتا آگے بڑھا، اس کا رنگ اڑا ثاقب کو آگے بڑھتے دیکھ کر۔ اوکے، آپ بیٹھیں۔ اوکے، آپ بیٹھیں، میں پانی لاتی ہوں، وہ کہتے جلدی سے کچن میں گئی اور بہزاد کا نمبر میں لایا، مگر اس کا فون آف جا رہا تھا۔ قائلہ نے گلاس میں جوس ڈالا اور باہر آئی جہاں ثاقب ابھی تک کھڑا تھا۔ آپ بیٹھیں نا پلیز۔ جی، وہ کہتے بیٹھا اور جوس اٹھایا۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ بہزاد کے متعلق ہے، اس نے جوس کا گھونٹ بھرتے کہا۔ بہزاد کے متعلق؟ وہ الجھی۔ اصل میں بہزاد کچھ دنوں سے بہت عجیب سا رویہ اپنائے ہے، ہر کسی سے غصے میں بات کرتا ہے اور اچانک سے اس کا موڈ بدل جاتا ہے۔ قائلہ الجھی۔ یہ تو وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ اوہ شٹ! وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ثاقب کے ہاتھ سے گلاس چھلکا اور جوس اس کی شرٹ پر گر گیا۔ میں یہ صاف کر لیتا ہوں، وہ خود ہی کہتے آگے بڑھا اور ہال کے باتھ میں چلا گیا جس کا دروازہ سٹنگ ایریا میں کھلتا تھا۔ قائلہ کو کوفت ہوئی، کیا مصیبت تھی؟ وہ بہزاد پر بھی غصہ تھی، ایک تو دروازہ کھلا چھوڑ گئے تھے اور دوسرا فون بند تھا۔ اللہ میاں، بہزاد جلدی سے آ جائیں، مگر اگر وہ اپنی مانگی دعا کا کچھ دیر بعد ہونے والا قیامت خیز منظر سوچ لیتی تو کبھی یہ دعا منہ سے نہ نکلتی، کیونکہ کبھی کبھی کچھ دعائیں اگر پوری ہو جائیں تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ کچھ دعاؤں کا رد ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، مگر ہم بے عقل اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا رونا روتے ہیں، ان کے قبول نہ ہونے کے پیچھے کی بہتری کو کبھی جان ہی نہیں پاتے۔ کاش وہ جان لیتی تو اس وقت ثاقب کے یہاں سے جانے کی دعا مانگتی یا وقت کے رک جانے کی دعا مانگ لیتی۔ 2 منٹ بعد ثاقب باہر نکلا تو اس کی شرٹ آگے سے نہ صرف بھیگی ہوئی تھی بلکہ 2 اوپر والے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ شرٹ
بڑی بےترتیب سی ہو رہی تھی۔ پینٹ کے بیلٹ کے اندر سے بھی اسے باہر نکال کر بڑے رف سے حلیے میں بے ترتیب کیا گیا تھا، مگر اس کی توجہ نہ دی اس پر۔ اسے جلدی تھی اسے یہاں سے بھیجنے کی۔ وہ چلتا اس کی طرف بڑھا۔ مم میں بہزاد سے بات کروں گی۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہا۔ اور آپ جائیں، میں بہزاد آئیں گے تو بتا دوں گی آپ کے آنے کا، اور انہیں سمجھاؤں گی بھی۔ قائلہ، تم ڈر کیوں رہی ہو جبکہ ابھی آپ سے تم اس کی چھٹی حس نے اسے الارم دیا۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوئی۔ تبھی برا ہوا اس کا دوپٹہ سر سے پھسلتے کندھے پر لٹک آیا، مگر اسے اس وقت ثاقب سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ لگ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے صرف ایک بات کرنی ہے تم سے۔ تو دور رہ کر کریں۔ میں سن رہی ہوں۔ وہ بھی چلتی پیچھے جا رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا وہ چلتی ہوئی اس کے اور بہزاد کے ساتھ والے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جا چکی تھی، جبکہ اب ایسا تھا کہ قائلہ کمرے کے اندر اور دہلیز پر ثاقب کھڑا تھا۔ شیطان اپنا وار کر چکا تھا۔ ابھی برا ہوا قائلہ کے اپنے ہی دوپٹے سے اس کا پاؤں الجھا اور وہ زمین پر گرتی اس سے پہلے ثاقب نے ایک ہی جست میں اسے تھاما تھا، مگر باہر سے دیکھنے والے کو یہی لگ رہا تھا کہ اندر والا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ بہزاد کو ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی نظریں سیدھے اسی کمرے کے کھلے دروازے سے اندر گئی تھی جس میں وہ دونوں موجود تھے۔ بہزاد کی نہ صرف آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں بلکہ اس کا گرم رگوں میں دوڑتا خون جیسے اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ پتھر کا ہوا تھا۔ قائلہ کے کمرے میں کسی نامحرم کے بازو پر وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ قائلہ کے کھلے بکھرے بال جو پیچھے ہوا میں لہرا رہے تھے، زمین پر پڑا دوپٹہ۔ قائلہ نے سیدھا ہونا چاہا، تبھی بہزاد کی دہاڑ فلیٹ کے در و دیوار کو ہلا گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی دہاڑ پر برہان سہم کر دیوار سے لگا تھا، جبکہ ثاقب اور قائلہ دور ہوئے تھے، مگر گویا قائلہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ بہزاد کی نظریں ثاقب کے کھلے گریباں سے ہوتے قائلہ پر گئی تھیں۔ جنہیں ٹوٹ کر محبت کی جائے، انہیں کسی اور کی باہوں میں دیکھتے بندہ مر جاتا ہے۔ آج یہی بہزاد کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں خون اتر آیا تھا۔ سر کا درد شدت پکڑتا گیا۔ قائلہ کا گرا دوپٹہ۔ بہزاد کا دل چھن سے ٹوٹا تھا، مگر نہیں، اس کی قائلہ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل چیخا تھا، بہزاد! ثاقب نے اسے پکارا۔ نظروں میں شرمندگی تھی۔ ہمیں معاف کر دو، ہم دونوں سے غلطی ہو گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ قائلہ نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لک کون سی غلطی؟ لک کیسی غلطی؟ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ دور دیکھو بہزاد، مم میں جانتا ہوں ہم سے گناہ ہوا، یہ سچ ہے۔ عورت ذات میں وفا نہیں، تم تو جانتے ہو۔ جبکہ قائلہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے لگا اس کے کانوں میں کسی نے گرم پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ قوتِ گوئی کسی نے جیسے چھین لی تھی۔ قائلہ بھی بہک گئی، جبکہ قائلہ اب کی بار چیخی تھی، بس دیکھو قائلہ، اب بہزاد نے ہمیں دیکھ لیا ہے، جھوٹ کا فائدہ نہیں۔ جبکہ بہزاد نے زخمی بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ثاقب کے الفاظ سے نہیں، قائلہ کی خاموشی سے ٹوٹا تھا۔ اس کا مان ٹوٹ گیا، بہزاد بھی ٹوٹ گیا۔ وہ 6 فٹ کا آدمی ٹوٹ گیا۔ اس کی محبت اسے توڑ گئی۔ وہ بولی کیوں نہ تھی؟ وہ اس پر جھپٹ پڑتی، اس کی آنکھیں نوچتی، اس کی زبان کاٹ دیتی۔ وہ خود ثاقب کے جسم کے چیتھڑے کتوں کو کھلا دیتا، مگر وہ بکھر گیا۔ قائلہ کی زبان تو جیسے کسی نے گدی سے کھینچ لی تھی۔ اسے دوپٹے کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ جس نے کبھی کسی کے سامنے سر سے دوپٹہ نہ اتارا تھا، جس کا چہرہ ہی کبھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا تھا، وہ آج بے پردہ کھڑی تھی۔ اس کا حسن بے پردہ تھا۔ ثاقب نے غلیظ نظر اس پر ڈالی اور پھر ساکت بہزاد پر۔ پلیز قائلہ کو معاف کر دینا، مم میں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، وہ کہتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہاں سے نکل گیا۔ کام ہو گیا۔ اس نے میسج چھوڑا اور فتح یاب مسکراہٹ کے ساتھ چلا گیا، جبکہ زرناب جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس نے جلدی سے میسج پڑھا اور مسکرائی۔ بے وقوف، اس نے ثاقب کو تصور کرتے کہا، اور خود دوسری خبر کا انتظار کرنے لگی جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ کھیل کے ختم ہونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے، اس نے فون کی سکرین کو دیکھتے کہا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ بہزاد بنا کچھ کہے کمرے میں چلا گیا، جبکہ دروازے کے بند ہونے کی آواز دہاڑ پر قائلہ ہوش میں لوٹی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد
تھی تو صرف بہزاد کی بے یقین نگاہیں۔ اس نے اس کی پاک دامنی پر یقین نہیں کیا تھا۔ کیا وہ چیختی آگے بڑھی، بہزاد! اس نے دروازہ پیٹ ڈالا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ بہزاد پلیز دروازہ کھول دیں، مم میری بات تو سن لیں، وہ روتی چیختی کہہ رہی تھی مگر اندر بہزاد ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی رگیں ابھرتے اس کی گردش میں خطرناک حد تک اضافہ کر چکی تھیں۔ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا، بس یاد تھا تو ایک منظر، کائلہ کا ثاقب کی باہوں میں ہونا یا اس کے الفاظ، دیکھو ہم سے غلطی ہو گئی بہزاد۔ کائلہ کی خاموشی، اس نے ہاتھ مارتے ٹیبل پر رکھی چیزوں کو گرا دیا تھا۔ نہیں، وہ چیخ رہا تھا باہر، کائلہ چیختے اسے پکار رہی تھی، اپنی صفائی دے رہی تھی۔ قسمیں تو اندر بہزاد کا دماغ پھٹنے کے قریب پہنچ آیا تھا۔ اس کی کائلہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، وہ بدکاری نہیں کر سکتی تھی، وہ معصوم تھی، بلکہ ہے اس کا دل صدائیں دے رہا تھا مگر دماغ سوچنے کی حد سے گزر چکا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا جبکہ دماغ کے پردوں پر ایک ہی منظر جم چکا تھا، کائلہ ثاقب۔ اس نے دراز سے پسٹل نکالا، اس کے دل میں درد اٹھا جا رہا تھا، وہ یہ بے وفائی نہیں سہ سکتا تھا۔ اس پر ایک ہی جذبہ حاوی تھا، عشق میں بے وفائی۔ کسی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے بڑی شدت سے، جو ہر محبت بھرے وعدے کو مدھم کرتے گئے۔ اگر یقین نہیں تو کسی دن اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لینا کسی دوسرے کی باہوں میں۔ اس کی ہنسی میں چیلنج تھا، یقین تھا، اور وہ ہر چیز اس کی ہنسی میں ختم ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں گولے کی آواز گونجی تھی اور ہر چیز ساکت ہو گئی، باہر سے چیختی کائلہ بھی۔ کسی کی حسد میں محبت مر گئی، کائلہ بہزاد کا عشق مر گیا۔ اپنی موت آپ جدا ہو گئے کائلہ بہزاد، ختم ہو گئی ان کی محبت کی کہانی۔ تم نے روٹنے کی جلدی کی، بچھڑ تو ہم نے ویسے بھی جانا تھا۔ وہ بچھڑ گیا جو ملا تھا ایک معجزے کی طرح۔ کائلہ ساکت رہ گئی، اس کے لب ساکت ہو گئے، اس کا دل ساکت ہو گیا جبکہ خون کی ایک لکیر اندر سے باہر آنے لگی۔ اور وہاں بیٹھی کائلہ کے سفید سوٹ کو اپنے رنگ میں رنگین کرتی گئی۔ وہ جاتے اسے اپنے لہو میں نہلا گیا جس کی مہک اسے آج بھی خود سے آتی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ وہ چیخی تھی، اس کا گریباں پکڑتے۔ جو وہ تب نہ کر سکی وہ آج کر گئی۔ اگر اس دن اتنی ہمت کر جاتی تو آج اس کا بہزاد اس کے پاس ہوتا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ بہزاد کی جان لے لی، کیوں مجھے اس کی نظروں میں گرا دیا؟ دوست بھائی مانتے تھے، کیوں سینے میں خنجر گھونپ دیا؟ آپ کو وہ سب کرتے ذرا بھی میرے اور بہزاد کے بیٹے پر ترس نہ آیا؟ وہ روتے اسے جھنجھوڑ رہی تھی، وہاں موجود سبھی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مم مجھے معاف کر دیں بھابی، اس کے لبوں سے ٹوٹ کر بھابی نکلا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں گرا، کائلہ کے ہاتھ بھی پہلوں میں گرے تھے۔ حویلی آج پھر ایک سچ سے واقف ہو رہی تھی، کیا کروں اس معافی کا؟ کیا بہزاد کی نظروں میں مجھے یہ معافی سرخرو کرے گی؟ کیا مجھے واپس کرے گی میرے وہ 20 سال؟ کیا میرے بیٹے کا بچپن واپس لوٹا دے گی؟ کیا میرے بیٹے کی نفرت جو مجھ سے کرتا رہا وہ ختم کر دے گی؟ وہ صفحہ میری زندگی کی کتاب سے نہیں کر سکتی یہ معافی میرے غم کا مداوا، نہ یہ مجھے بہزاد کی نظروں میں سرخرو کر سکتی ہے۔ ان کا مان ٹوٹ گیا جو مجھ پر تھا، ہماری محبت پر تھا۔ ان کی آنکھوں میں آخری بار جو بے یقینی دیکھی تھی میں نے، کیا ختم کر سکتی ہے یہ معافی؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتی یہ معافی میرے کسی کام کی نہیں، یہ معافی کچھ نہیں لوٹا سکتی مجھے۔ جو ختم ہو گیا، جو بیت گیا، چلے جائیں میری نظروں سے دور۔ تمکن پانی لاؤ ماں کے لیے۔ وہ نڈال سی زمین پر گرنے کسی انداز میں بیٹھی تھی جب برہان اور التمش نے ایک وقت میں اسے تھاما تھا۔ لڑکیاں ساری اوپر تھیں مگر التمش شاہ کی دہاڑ پر ہیزل بھاگی تھی جبکہ تمکن تو خود ساکت تھی۔ اس نے گناہ کیا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اس نے گڑ گڑاتے ہچکیوں میں کہا جب افنان نے آگے بڑھتے اسے کالر سے پکڑتے گھسیٹ کر وہاں سے باہر کیا تھا۔ ناصر دفع کرو اسے ہماری نظروں سے دور۔ افنان کے کہنے پر ناصر اسے لے گیا۔ موم پلیز بس کر دے۔ برہان ماں کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ کائلہ کے آنسو برہان کی شرٹ کو بھگوتے جا رہے تھے۔ آج لگتا تھا وہ ان 20-21 سالوں کے تمام آنسو بہا دینا چاہتی تھی جو اس کی آنکھوں میں برف بنتے، اس کی آنکھوں کو پتھر کرتے، ان سے ہر جذبات
کو ساکن کر چکے تھے۔ کیا میں موم کے ساتھ کچھ دیر اکیلا رہ سکتا ہوں؟ اس نے التمش شاہ کو دیکھتے کہا۔ کیوں نہیں، جاؤ سامنے والے کمرے میں لے جاؤ اپنی ماں کو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو سامنے والے کمرے کا کہا تو برہان ماں کو لیے سامنے والے کمرے میں چلا گیا۔ ماں پلیز بس کر دیں، اس نے قائلہ کو بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے سامنے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ان پر باری باری محبت بھرا بوسہ دیا۔ میں بھی گناہ گار ہوں آپ کا، ماں مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے کبھی سچ کو جانا ہی نہیں، جو دیکھا اسی پر یقین کر لیا، شاید یہ میری بھی غلطی تھی، بابا کی طرح ہمیں آپ کو موقع دینا چاہیے تھا، آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، آپ کی طرف کی سچائی کو جاننا چاہیے تھا، مگر ہم نے غصے اور جذبات میں آ کر بہت بڑا قدم اٹھا لیا جس سے نہ صرف آپ نے بلکہ ہم سب نے بھی بہت تکلیف اٹھائی۔ بابا نے آپ سے بے پناہ محبت کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کے لیے جان بھی دے سکتے تھے اور لے بھی سکتے تھے، اور انہوں نے جان دے کر یہ ثابت کر دیا، مگر کاش وہ آپ سے جتنی محبت کرتے تھے ان کی محبت کے ساتھ وہ آپ پر اتنا یقین بھی دکھاتے، آپ کو موقع دیتے اپنا سچ بتانے کا، مگر شاید یہ اس زہر کا اثر تھا جو آہستہ آہستہ ان کی رگوں میں اتارا جا رہا تھا جس وجہ سے وہ اپنا آپ کھو دیتے۔ وہ نے سمجھ نہ آتی وہ کیا کر رہے ہیں۔ لک لک کیا کہہ رہے ہو؟ قائلہ نے پریشان نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ اس کی نظروں میں الجھن صاف تھی، اور پھر برہان ایک ایک کر کے ساری بات اسے بتاتا گیا جب کہ قائلہ ساکن تھی۔ ایک اور سچ کو سننے کے بعد کیا کوئی اتنا بھی نفرت کر سکتا ہے کسی سے؟ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ آج اسے زرناب کی نفرت سے نہیں بلکہ اس پر ترس آ رہا تھا۔ آپ اب آرام کریں، وہ اٹھا تو قائلہ نے اس کا بازو تھاما۔ آپ فکر نہیں کریں، میں یہاں ہی ہوں، وہ انہیں تسلی دیتے باہر نکلا۔ نور کیسی ہے؟ التمش نے اسے دیکھتے پوچھا۔ بہتر ہے، کچھ دیر آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ التمش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو برہان اچانک ان کے گلے لگا تھا، آنکھوں میں بے پناہ سرخی تھی۔ تھینکس فار ایوری تھنگ، اس کی آواز میں نمی تھی۔ التمش کو لگا اس کا دوست، اس کا بھائی بہزاد اس کے گلے لگا تھا۔ تم بہزاد کے نہیں میرے بھی بیٹے ہو، اور بیٹے باپ کو تھینکس نہیں کہتے۔ خوش و آباد رہو، کچھ عرصہ اگر ہو سکے تو یہاں رہو تاکہ نور کو اچھا لگے اور مجھے بھی، باقی نور کو کچھ دن چاہے تو ساتھ بھی لے جانا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، جب چاہو آؤ۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آج وہ ایک چیز سمجھا تھا، کچھ چیزیں پرورش تربیت پر جاتی ہیں تو کبھی کبھی خون میں وفا کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی التمش شاہ جیسا دوست ملتا ہے، ورنہ ساکت جیسوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ رات تک سبھی نارمل ہو چکے تھے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، زندگی میں پہلے ہی بڑے دکھ تھے۔ جاؤ تمکن بچے، اماں سائن کو بلاؤ۔ بھابھی میں آ گئی ہوں، نور نے آتے کہا۔ چہرے پر اگر بے پناہ خشابت نہیں تھی تو آنسو بھی نہیں تھے۔ ٹھیک ہو جی، ہونا بھی چاہیے، اتنی محبت کرنے والا بیٹا اور بیٹی ہے۔ اور میں، انشا نے یاد کروایا تو سبھی ہنس دیے، تو قائلہ نے تینوں کو ساتھ لگا لیا۔ کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا، اب سبھی باتوں میں مصروف تھے۔ شاوی لالا مجھے یہ سوال کروا دیں گے؟ اس نے شویز سے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ کیوں نہیں گڑیا، آؤ بیٹھو، ابھی سمجھا دیتا ہوں، اس نے مسکراتے کہا تو بدر کے تاثرات سہت ہو چکے تھے۔ ہیزل نے غلطی سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ شویز اسے سمجھانے لگا مگر ہیزل کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں، سبھی حال میں اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ سمجھ آیا کہ دوبارہ سمجھاؤں؟ آ گئی سمجھ، وہ خود پر بدر کی نظریں صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش ہی تھی کہ ہیزل کو اپنی چہرے پر تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ گڈ، اور کیسی جا رہی ہے اسٹڈی؟ الحمدللہ۔ ویسے بدر لالا، میں نے کہا تھا نا کہ ہماری ہیزل بڑی لائق بچی ہے، بس آپ کو ہی نالائق سی لگتی تھی، اکرما نے شرارت سے کہا تو ہیزل سٹپٹا گئی، جبکہ بدر نے بھی اسے گھورا تھا۔ سبھی ہی ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، برہان جس سے احتشام شاہ کوئی بزنس کے متعلق بات کر رہے تھے وہ بھی۔ اکرما کو بھی ابھی احساس ہوا تھا۔ ہیزل کا پہلے چہرہ شرم سے سرخ ہوا، جبکہ پھر غصے سے۔ اس نے اکرما کو گھورا تو وہ کھسیا گیا۔ اور بچے کیسا لگا آپ کو گاؤں؟ امان شاہ نے خاموشی محسوس کرتے انشا سے پوچھا۔ انکل بہت زبردست، بلکہ گاؤں میں موجود ہر سہولت کو دیکھتے میں حیران ہوئی ہوں۔ بچے، آپ ڈاکٹر ہو، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو گاؤں کے ہاسپٹل کا چکر لگانا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا۔
آپ شہر کے ہاسپٹل میں موجود جدید سہولیات سے ہمیں بھی آگاہ کرنا تاکہ ہم بھی وہ چیزیں یہاں ہاسپٹل میں پرووائڈ کر سکیں۔ ضرور انکل، وقت ہی وقت ہے یہاں میرے پاس۔ میں انشاءاللہ کل ہی چکر لگاؤں گی آپ کے ساتھ۔ ضرور بچے۔ اور پھر کافی دیر بعد وہ سب باتیں کرتے رہے۔ تمکن بچے جاؤ، شاباش، سب کے لیے آئس کریم لاؤ۔ جی اماں سائیں، اللہ کرے اکرمہ لالا کو وہ ملے جو ان پڑھ ہو، اس نے بد دعا دی۔ جبکہ ہیزل ہنسنے لگی تھی، جبکہ تمکن ہنسنے لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کچھ دعائیں کبھی کبھی قبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں۔ برہان، انجشا نے اسے پکارا۔ کچھ دیر سے وہ خاموش تھا، مگر جیسے ہی اس نے دوبارہ پکارا تو اس نے ہوں کہا۔ برہان، میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ انجشا نے اس کے سینے پر سر رکھتے اس کا دھیان بھٹکایا۔ سکون سا اس کے اندر اتر گیا تھا۔ برہان کی باہوں میں جاتے وہ نہیں دور رہ سکتی تھی اس سے، یہی سچ تھا۔ میں نے بھی، کہتے اس نے انجشا کو لیے کروٹ بدلتے بیڈ پر منتقل کیا اور اس پر جھک گیا۔ انجشا مسکرائی اور اونچا ہوتے اس نے برہان کے گال پر لب رکھے۔ اس کے بہت شدت سے ان دنوں میں برہان کو دور رہ کر اس کے لمس اس کی شدت کو محسوس کیا تھا۔ اس کی پیش قدمی پر وہ مسکرایا اور جھکتے اس نے نرم لبوں پر جھک گیا، جن کی نرمی کو بہت دنوں سے اس نے محسوس نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے لبوں کو جنبش دیتے ان کا عرق پینے لگا۔ انجشا اس کی گردن میں بازو حمائل کر گئی۔ وہ بھی اس وقت صرف اور صرف اپنے برہان کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں اترتے ان کچھ دنوں کی دوری کو مٹا رہے تھے۔ برہان نے چہرہ پیچھے کیا تو انجشا اپنے بکھرے تنفس کو بحال کرنے لگی، جو بری طرح بکھر چکا تھا۔ برہان نے ہاتھ بڑھاتے اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے مسلا اور پھر جھکتے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں سے ہلکے سے کاٹا۔ اور پھر چومتے وہاں سے تھوڑی اور پھر گردن پر پہنچا۔ اس کی نظریں جس کو تلاش کر رہی تھیں بے قراری سے، آخر وہ اسے مل ہی گیا۔ برہان نے اپنے تشنہ لب اس کے تل پر رکھتے دانت گاڑے تو انجشا کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ اتنے دنوں کی تشنگی کو مٹاتے وہ اس کی شفاف گردن پر جگہ جگہ اپنی شدتوں کے نشانات چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بے باک سرزد ہوتی گستاخیاں۔ انجشا نے تڑپتے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا، جبکہ اس کے روکنے پر برہان نے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ڈر تھا، جبکہ اس کی مزاحمت جو اسے طیش دلا گئی تھی ابھی اس کی کنڈیشن سمجھتے اس نے انجشا کی آنکھوں کو چوما۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے سرگوشی میں کہتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی کھردری انگلیاں الجھاتے اوپر لے جاتے انہیں تکیے پر لے جاتے لاک کرتے دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا اور پھر اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے اس نے اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑے نیچے کا سفر کرنے لگا۔ برہان، انجشا نے اس کے ہاتھوں کو تھاما جن کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں، جبکہ انجشا کے روکنے پر اس نے اس کے لبوں پر کی گرفت میں مزید سختی در آئی۔ انجشا کی آنکھیں پھیلیں مگر اسے رحم نہ آیا، بلکہ ویسے ہی رہتے اپنے ایک ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ انجشا اس کے ارادے سمجھتے ڈری اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں مگر اسے اشتعال دلا گیا اس کا دور ہونا۔ وہ دوری بہت نہیں تھی جو پچھلے 3-4 دنوں سے ان کے درمیان حائل تھی، اور کتنا دور رہنا تھا۔ اس نے برہان نے دور ہوتے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے نظریں اس کے لبوں پر کیں، جو کندھاری ہوتے اپنے اوپر ہوئے تشدد کو بیان کر رہے تھے۔ برہان میری حالت، اس نے اسے یاد دلایا۔ شش، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے گلے سے شرٹ پیچھے کرتے مدھم آواز میں بولا۔ سرگوشی سے زیادہ اس کی آواز نہیں تھی، اور اس کی کالر بون کو شدت سے چھوتے اس کی گردن پر جا بجا تشنہ لب رکھتے انہیں سیراب کرنے لگا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ سرکتے انجشا کے نائٹ ڈریس کے بٹنوں سے جا الجھا تھا۔ اور پھر وہ انجشا کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سرخ ہوتی گہری ہوتی سانسوں سے کروٹ بدل گئی۔ وہ مسکرایا اور شرٹ کو کندھے سے نیچے لے جاتے اس کی گردن کی پشت پر سنہری زلفوں کو تکیے پر منتقل کرتے اس کی گردن کی پشت پر لب رکھتے اپنے سلگتے لمس سے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لب گردن سے کمر تک سفر کرنے لگے تھے، جبکہ اس کے ہاتھوں کی بے باک آگے کو سرکتے لمس پر انجشا نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا اور پھر کروٹ لیتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کا آگ کی مانند دہکتا لمس
وہ سمٹ گئی، جبکہ برہان نے اسے سامنے کر کے دوبارہ اس کے لبوں پر گرفت کی اور اسے اپنے دہکتے لمس میں جھلسانے لگا۔ دونوں کی سانسیں بھاری ہونے لگیں، آنکھوں میں خمار کی سرخی اترنے لگی۔ کمرے کا ماحول بے حد منی خیز ہو گیا۔ اے سی کی کولنگ میں بھی انشا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نکلنے لگے، جبکہ برہان نے اس کی بہکتی سانسوں سے اپنی سانسوں کو جوڑتے دونوں کو مزید مدہوش کر دیا۔ وہ اس کی رخ میں اترتے اسے مکمل کرتا گیا۔ انشا کی گہری بگھڑتی سانسیں اور آنکھوں سے نکلتے انمول موتی تکیے میں جذب ہوتے گئے۔ عفنان نے آتے اسے باہوں میں بھرتے، اس کے نازک کندھے پر سر ٹکاتے آنکھوں کو بند کیا۔ عفنان آپ ٹھیک ہیں؟ ارحا نے ہاتھ اٹھاتے اس کے گال پر رکھتے گردن ہلکی سی موڑتے پوچھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے خود کے گرد بنے حصار کے کیے ہاتھوں پر رکھا۔ ارحا بند کھڑکی سے باہر لان کو دیکھ رہی تھی جب عفنان آیا تھا۔ ہوں، اس نے صرف اتنا کہا، لیکن مجھے نہیں لگ رہے۔ بتائیں کیا بات ہے؟ مجھے ابھی صرف سکون چاہیے، جو صرف تمہاری قربت میں میسر ہے۔ ارحا مسکرائی، یہ میرے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ کیا؟ عفنان نے آنکھیں کھولتے پوچھا۔ یہی کہ میرے شوہر کو میری قربت میں سکون ملتا ہے، تو پھر مجھے تمہاری خوشی کو دگنا کرنا چاہیے۔ عفنان نے اس کے کان کی لو کو کاٹتے کہا تو وہ سرخ ہوئی۔ عفنان نے اپنی بیئرڈ کو اس کی گردن میں مسلنا شروع کیا تو وہ ارحا کی تن بدن میں سرسی برقی لہر پیدا ہوتے دوڑ گئی۔ ارحا نے رخ موڑتے اس کی جانب کرتے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو اس نے اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ الجھاتے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتے اس کے لرزتے لبوں پر لب رکھتے دونوں کی پیاسی سانسوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ طلب شدت اختیار کر چکی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ وہ اس کی شرٹ کے اندر لے جاتے اس کی نازک کمر کو سہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہوتے اس نے کمرے کی کھڑکی کے آگے پردے برابر کیے اور ارحا کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر لا کر لٹاتے اس کے ساتھ ہی جگہ بناتے خود بھی وہیں ٹکتے اس کے چہرے پر جھک گیا اور اس کی سانسوں کو پینے لگا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے مضبوط شکنجے میں الجھاتے پیچھے تکیے پر لگا گیا، اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے پاس ہی پڑھو گی، پھر رات آئی کیوں نہیں؟ بدر کو اس کا رات شاویز کے پاس پڑھنا خاصا پسند نہیں آیا تھا۔ بدر سخت تاثرات کے ساتھ ہیزل کے سامنے دیوار پر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے آنکھوں میں جھانکتے استفادہ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا آپ کے پاس، ہیزل نے نظریں چراتے مدب آواز میں کہا۔ اس کا نروٹھے پن میں جواب اوپر سے ہرنی جیسی آنکھوں کو چرانا بدر کے تاثرات میں نرمی پیدا کر گیا۔ اور کیوں نہیں پڑھنا؟ اپنی پرسوں کی گئی بے اختیاری کو سوچتے اس نے جان بوجھ کر انجان بنتے پوچھا۔ گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی، جبکہ چہرے کو سنجیدہ ہی رکھا۔ میری مرضی۔ ہیزل اپنے چہرے پر بکھری لالی کو چھپا نہ پائی۔ تمہاری مرضی کیا اس بار بھی فیل ہونے کا ارادہ ہے کہ؟ اب کی بار ہیزل نے غصے سے اسے دیکھا تھا، پل میں شرم کی لالی کی جگہ غصے کی لالی نے جگہ سنبھالی تھی۔ آپ مجھ پر ٹونٹ مار رہے ہیں؟ نہیں، ذرا بھی نہیں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں تم ہر سال اسی طرح فیل ہو کر میرے پاس پڑھو۔ اب کی بار، بدر نے کہتے اس کے نازک گلابی گال پر لب رکھے تھے۔ ہیزل کے پسینے چھوٹے۔ وہ دونوں اس وقت کوریڈور میں کھڑے تھے۔ اگر کوئی آ جاتا تو بے شک رات کا وقت تھا اور لائٹیں بھی مدھم تھیں، مگر وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہیزل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جبکہ اب کی بار بدر کا موڈ سچ میں بگڑا تھا۔ اس نے ناگواری سے ہیزل کے ہاتھ کو دیکھا جو فاصلہ بنانے کے لیے اس نے رکھا تھا۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے ہیزل کو دیکھا اور پھر پیچھے ہو گیا، بلکہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے ہی چلا گیا۔ ہیزل ہکی بکی اس کا اتنا شدید ردعمل دیکھنے لگی۔ اس نے تو صرف اس لیے اسے روکا تھا کہ کوئی اگر اسے بدر کے اتنے قریب دیکھ لیتا تو وہ بھی رات کے پہر، بے شک وہ اس کے نکاح میں تھی مگر ابھی رخصتی ہونا باقی تھی۔ سو گائز، کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک بار پھر سے۔